آنکھیں نم ہونے لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، سب کی مصیبت اپنی جگہ کے اوپر، لیکن حسین کی ننھی سی جان کی مصیبت اپنی جگہ کے اوپر۔ سب کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ حسین کی ننھی سی جان کو اونٹ کے اوپر لٹایا گیا تھا۔ صرف لٹایا نہیں گیا تھا، رسی سے جکڑ کے باندھا گیا تھا۔ جب اونٹ چلتا ہے ننھی سی بچی تڑپ جاتی ہے۔ چلتے چلتے عجیب و غریب سوال کیا، اے میرے بھیا سید سجاد، یہ بتائیے اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے جسم کے اوپر کیسی چیزیں عارض ہوتی ہے؟ ہمارے چوتھے امام نے ہتھیلیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ارشاد فرمایا میری بہن اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخری حد جو بیان کی ہے ارشاد فرمایا، اے میری بہن جب پیاس اپنے حد سے عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ جیسے یہ جملے سننا تھے ننھی سی بچی نے آواز دی، اے میرے بھیا سید سجاد ہمارے حالات ایسے ہی ہے، ہماری ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ لوٹا ہوا قافلہ جب چلا ہے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، پھوپھی اماں یزید نے کہا ہے آپ یہاں رہیں یا واپس جائیں؟ اے میرے لال سید سجاد اس سے کہہ دو پہلے ایک مکان خالی کروا دیا جائے، ہم اپنے بھیا کو جی بھر کے رونے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ارباب مقاتل آیت اللہ شہرستانی تحریر فرماتے ہیں کئی مقامات ایسے آئے ہیں جہاں حسین روز عاشورہ باواد بلند روئے ہیں۔ پہلی منزل وہ آئی ہے جہاں حسین باواد بلند روئے ہیں۔ جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا حسین نے باواد بلند روئے ہیں۔ ننھی سی جان کو دفن کیا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد حسین باواد بلند روئے ہیں۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، حسین باواد بلند روئے ہیں۔ جب قافلہ چلنے لگا ارشاد فرمایا فضا کہہ دو ادھر سے قافلہ لے جایا جائے جدھر جو ہے قید خانہ شام ہے۔ جب قید خانہ شام کے قریب پہنچی بیویوں کو جمع کیا، کہا دیکھو تم صاحب اولاد ہو، ہم تمہارے درمیان اپنی ایک امانت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر تمہیں موقع مل جائے شام کو ایک چراغ جلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی اور بہن کی محبت کو ہمارے علماء نے لکھا۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے ثانیہ زہرہ ازدواجی زندگی کے بعد جب جناب عبداللہ کے گھر کے اوپر آئی ہے، بی بی نے 2 دن قیام کیا یا 6 دن یا 10 دن جو بھی تسلیم کر لے، لیکن جب تک رہی اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے روتی رہی۔ مولا متقیان تشریف فرما ہے، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، کہا جاؤ بہت دن ہو گئے میری بیٹی کی خیریت معلوم کر کے آؤ۔ ایک شخص اٹھا، جانے کے بعد جناب عبداللہ سے پوچھا، جواب دیا اور تو ہم نہیں جانتے لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جب سے آئی اپنے بھیا حسین کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو واپس آیا خبر دی، میرے نگاہوں کے پڑھے ہوئے جملے، خطابت میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا جاتا۔ عزیزان گرامی، جیسے حسین نے سنا بہت تیزی کے ساتھ زینب کے گھر کے اندر پہنچے، ڈیوڑھی کے اندر قدم رکھا، اس حجرے میں پہنچے جہاں بی بی آرام فرما رہی تھی۔ کیا دیکھا؟ آنکھیں بند ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ حسین نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین کی نظریں اٹھی، کیا دیکھا؟ ایک ہلکا سا جھروکا ہے، سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں آ رہی تھی۔ حسین نے 2 صحابہ کو اتارا، جدھر سے کرنیں آ رہی تھی ادھر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ سامنے ماجایا کھڑا ہوا ہے۔ اے میرے بھیا حسین، اے میرے دلجان حسین، اے میرے عزیز حسین، ارے تم کب سے آئے؟ مجھے آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی لیکن میں نے نہیں مناسب سمجھا کہ آپ جگاؤ، لیکن ہم نے دیکھا تمہارے حجرے کے اندر ہلکی سی کرن آ رہی تھی، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔
زندگی میں تمہارے حجرے کے اندر ہلکی سی گرا نہ جائے۔ اللہ اللہ فریاد، 11ویں محرم ہے، سب کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے۔ زینب نے ناکے سے گرایا، سید سجاد کے قریب آئی، اے میرے لال سید سجاد، کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ آہستہ آہستہ لاش حسین کے قریب پہنچی، جملہ ارشاد فرمائے، اے میرے بھیا حسین، اے میرے دل جان حسین، اے میرے عزیز حسین، آپ کو یہ گوارا نہیں تھا ہمارے حجرے کے اندر ہلکی سی سورج کی کرن آ جائے۔ آج بہن بہت مجبور ہے، تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، بہن کے پاس ردا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آخری مرحلے میں گفتگو داخل ہو رہی ہے۔ جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، علی کی بیٹی نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا۔ سنیں گے کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب قبر رسول کے اوپر آئی، اے میرے نانا زینب آ گئی، نانا زینب آ گئی ہے۔ اے میرے نانا، لوگ مسافرت پہ جاتے ہیں، سوغات سفر لے کر آتے ہیں، آپ کی نواسی بھی مسافرت پہ گئی تھی، نانا مسافرت پہ گئی تھی، سوغات سفر لے کر آئی ہے، قید خانے شام میں سکینہ کو چھوڑا ہی نانا، کربلا میں حسین کو چھوڑا ہی نانا۔ اے میرے نانا، ہمیں بہت ستایا گیا نانا، ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا نانا، ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا جہاں رات کو شبنم پڑتی تھی، دن کو دھوپ آتی تھی، نانا لوگ ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے۔ اے میرے نانا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا نانا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا وہ امام جو پردہ غیب کے اندر ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، میں واقعات کربلا کو سوچ کر خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ میرے عزیزوں، پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، میں واقعات کربلا کو سوچ کر خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ جب اس روایت کو علماء نے سنا، آیت اللہ سید محسن الحکیم کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں گئے، سرکار اس روایت کی وضاحت کر دیجئے۔ سنیں گے، ایک مرتبہ اس سید نے اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، ایک رومال سفید نکالا، کربلا کا رخ کر کے آواز دی، واہ حسینہ۔ اب جو رومال ہٹایا پورا خون سے بھرا ہوا تھا، آواز دی، نیابت کو دیکھ لے، امامت سمجھ میں آ جائے گی۔ اے میرے مولا، کون سی ایسی بات ہے جس کو سوچ کر آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ جاتے ہیں؟ نہیں۔ حسین کا ڈگمگانا یاد آ جاتا ہے؟ نہیں۔ ارے اصغر یاد آ جاتے ہیں؟ نہیں۔ جوان بیٹا یاد آ جاتا ہے؟ نہیں۔ اے میرے ذاکر، یہ سب کچھ ہو جاتا، لیکن میں کبھی خون کی آنسو نہ بہاتا۔ لیکن جب میں سوچ لیتا ہوں میری جدہ کا بے مقنا ہو چادر دربار، خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ارشاد فرماتی ہے، نانا زینب آ گئی ہے۔ نانا لوگ مسافرت پہ جاتے ہیں، سوغات سفر لے کر آتے ہیں، نانا زینب بھی مسافرت پہ گئی تھی، سوغات سفر لے کر آئی ہے۔ اے میرے نانا، اے میرے نانا، ہم سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، حسین کو کربلا میں چھوڑ آئی، آپ کی ہم شکل کو کربلا میں چھوڑ آئی، عباس کو کربلا میں چھوڑ آئی۔ سنیں گے، ایک مرتبہ کہتے کہتے ایک گٹھری کو کھولا، ایک کرتے کو نکالا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا، قبر مطہر کے اوپر ڈال دیا۔ نانا، حسین کو نہیں لے کے آئی ہوں، حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے قبر کے اوپر ڈالا، جیسے قبر کے اوپر ڈالا، قبر کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا۔ اے میری نواسی اٹھا لے، نانا آپ سے ایک کرتا نہیں دیکھا گیا۔ ارے میرا بھیا میری نگاہوں کے سامنے ذبح ہو رہا تھا، میرا بھیا پانی مانگ رہا تھا، کسی نے پانی نہیں دیا نانا۔ پھر بھی نانا چلتے چلتے اتنا ضرور کہوں گی، نانا، اے میرے نانا، اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب پشت کھول کے دکھا دیتی۔ نانا، کیا سوغات میں تازیانی بھی ملتی ہے نانا؟
اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا بس تمام ہو رہی بات، بشیر جاؤ مدینے میں اعلان کر دو حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ بشیر یہ کہتا ہے جب میں مدینے کے اندر داخل ہوا میں نے کہا حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا مدینے کی گلیوں سے رونے کا کوہرام برپا ہو رہا تھا۔ جب میں یہ آواز دیتے دیتے محلے بنی ہاشم میں پہلا جیسے میں نے کہا حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، میں نے کیا دیکھا محلے بنی ہاشم کا ایک دروازہ کھلا، ایک بلند قامت کی بی بی عصا کا سہارا دیے ہوئے میرے قریب آئی۔ بشیر اے بشیر اپنی زبان کو روک لے بشیر، میرا حسین مارا نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے حسین کے ساتھ عباس گیا تھا۔ بشیر یہ کہتا ہے واللہ بی بی حسین مارے گئے، واللہ بی بی حسین شہید کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے چند لمحے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد پیشانی کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد نجف کر رک کر کے آواز دیتی ہے اے میرے والی و وارث یہ میں کیا سن رہی ہوں، عباس مارے گئے، عباس مارے گئے، ارے حسین مارے گئے، عباس نے مدد نہ کی، میں دودھ نہ بخشوں گی۔ جیسے یہ جملے سننے تھے بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی ایسے لگ گئی ہے پہلے آپ کا لال مارا گیا بعد میں حسین۔ اللہ اکبر، آپ کا لال بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا بس 2 یا 3 دقیقے مجلس تمام میرے عزیزو کم از کم اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن ہائے آپ کا لال جب گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے کہ سہارا لیتا۔ ام البنین کا روز کا مشغلہ تھا، بقیع میں چلی جاتی تھی، جانے کے بعد نشان قبر بناتی تھی، پہلے نشان قبر کے اوپر بیٹھی، اے میرے لال تم دنیا سے چلے گئے، میری گود اجڑ گئی، میرے لیے تاریکی ہو گئی، لیکن میں تمہارے اوپر گریہ نہ کروں گی۔ یہ کہہ کے نشان قبر مٹا دیا، دوسرے نشان قبر کے اوپر پہنچی، یہی جملہ ارشاد فرمایا، تیسرے نشان قبر کے اوپر پہنچی، یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ سنیں گے جب نشان قبر عباس کے اوپر پہنچی، دایاں ہاتھ نشان قبر عباس کے اوپر رکھا، بائیں ہاتھ سے مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہے اے میرے لال سارا مدینہ یہ کہتا ہے حسین مارے گئے، حسین مارے گئے، حسین مارے ہو گئے۔ ارے کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا اے میرے لال جس نے تمہیں مار ڈالا؟ مجھے قیامت تک یقین نہ ہوتا، لیکن جب ذہن